فائنلی ہم ہسپتال کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ شعبہ حادثات یا شعبہ ایمرجنسی۔ اس سے متعلق بات کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جب کبھی بھی ہسپتالوں میں سٹرائک کی جاتی ہے یا ہڑتال کی جاتی ہے، اس وقت او پی ڈیز یا زیادہ سے زیادہ اگر بہت حالات خراب ہوں تو آپریشن تھیٹر بند کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایمرجنسی کی سروسز کو معطل نہیں کیا جاتا، اور ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن اور سارا سال فنکشنل رہتی ہیں۔ لیکن ہمارے عوام کا ایمرجنسی کو لے کر جو رویہ ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، اور اس میں بھی سوشل میڈیا اور ماس میڈیا کا بہت نیگیٹو رول ہے۔ صدیوں پرانا سر درد ہو، مہینہ پہلے کمر میں درد نکلا ہو، 10 دن پہلے ٹانکے لگے ہوں، نزلہ، کھانسی، زکام یا بخار ہو، جس کو بآسانی او پی ڈی میں ڈیل کیا جا سکتا ہے، ہمارے عوام اس مسئلے کو لے کر بھی ایمرجنسی میں تشریف لاتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو او پی ڈی میں انتظار نہ کرنا پڑے، اور ایمرجنسی میں فوراً سے ان کو ڈاکٹر ملے اور ان کا علاج کر لے یا ان کو دوائی لکھ کر دے دے۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جناب یہ ایمرجنسی او پی ڈی کے مریضوں کے لیے نہیں ہے، او پی ڈی کے لیے او پی ڈی میں تشریف لے کر جائیں، تو وہ نہ صرف لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پروٹوکولز لے کر آتے ہیں، بلکہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے آئے روز دیکھا ہوگا کہ ہسپتالوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز مریضوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کے مریض کو ایمرجنسی میں داخلے کی یا ایمرجنسی کیئر کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو صبح او پی ڈی میں لا کر چیک کروائیں۔ اس وجہ سے نہ صرف ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز پر ایکسٹرا برڈن آتا ہے، بلکہ ہسپتال کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، اور وہ وقت جو کہ ایک سیریس یا ایمرجنسی کے مریض کو دیکھنے میں صرف ہونا تھا کہیں اور استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے ڈاکٹرز کے مزاج میں بھی آہستہ آہستہ چڑچڑاپن آتا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، ڈاکٹرز بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، سخت مزاج کے بھی اور نرم مزاج کے بھی، لیکن ماحول ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان اس ماحول میں بیہیو کرے گا۔ ایمرجنسی میں یوزلی کرٹیکل اور سیریس قسم کے مریض لے کر آئے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے مریض جو ایکسیڈنٹ کے بعد لائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں، اور وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ان کے دماغ پر کیا گزر رہی ہوتی ہوگی سارا دن جب وہ ایمرجنسی کے مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک عام انسان ان مریضوں کو دیکھے تو اس کی الٹیاں نہ رکے، اتنا خون اور اس قسم کے مریض دیکھ کر، لیکن ڈاکٹرز وہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسن طریقے سے اپنی خدمات کو انجام دیں۔ یقیناً برے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں سے اس چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، بٹ میجورٹی ڈاکٹرز ایمرجنسی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ذی شعور انسان کے طور پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ او پی ڈی اور ایمرجنسی کے فرق کو سمجھنے کے بعد کیا یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ ہے کہ کھانسی، زکام یا نزلہ جو کہ آپ کو پچھلے 5 دن سے چل رہا ہو اس کے لیے آپ ایمرجنسی کا رخ کریں؟ اگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ نہیں مجھے ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ایمرجنسی تشریف لے کے جائیں، لیکن جب آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتائیں کہ نہیں جناب آپ کا علاج او پی ڈی میں بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی ڈرپ یا انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور خاموشی سے وہاں سے جا کر اگلے دن او پی ڈی میں آ کر چیک اپ کروا لیں۔ ایمرجنسی کو لے کر ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، ایک صاحب شدید دھند میں صبح 4 بجے ایک بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے تشریف لے کر آتے ہیں، بچی بالکل ٹھیک ہوش میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی سرجیکل ایمرجنسی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں جی فرمائیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی بچی کے ٹانکے کھلوانے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جناب یہ او پی ڈی میں کھلتے ہیں، ایمرجنسی میں ٹانکے لگائے ضرور جاتے ہیں لیکن کھولے نہیں جاتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ خود سے سرچ کر سکتے ہیں۔ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ جناب اس کے لیے آپ او پی ڈی میں صبح تشریف لائیں، آپ کو نہیں پتا یہ ایمرجنسی ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ بیٹھے ہی ہوں گے میں ٹانکے کھلواتا جاؤں۔ آپ امیجن کریں ہماری بے حسی کے عالم کا کہ وہ سرجیکل ایمرجنسی جہاں پر ٹوٹے پھوٹے مریض آتے ہیں، جہاں پر ایکسیڈنٹڈ لوگ آتے ہیں اور جو لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں پر ایک صاحب صبح 4 بجے تشریف لا کر کہتے ہیں کہ میری بچی کے ٹانکے کھول دیں، اور جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو صبح دیکھ لوں گا۔ یہ ہمارا بحیثیت قوم رویہ ہے ڈاکٹرز کی جانب اور سرکاری ہسپتال کی جانب۔ کیا ہم کبھی اس طرح سے رات کے 4 بجے پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میں جاتے ہیں کہ ہمیں ٹانکے کھلوانے ہیں؟ بلکہ پرائیویٹ ہسپتال میں تو ہم جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ٹانکے کھلوانے کے ڈاکٹر اتنے پیسے لے گا تو ہم کیوں نہ خود ہی کھول لیں یا کسی سرکاری ہسپتال کی او پی ڈی سے جا کر کھلوا لیں۔ اگر نان ایمرجنسی پیشنٹس کو ایمرجنسی میں
میں دیکھا جائے تو واقعتاً ایمرجنسی پیشنٹس نگلیکٹ ہوتے ہیں اور حکومت کو اس بارے میں خاطر خواہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ماس لیول کے اوپر اس قسم کا شعور پھیلایا جائے کہ عوام کو پتہ ہو کہ کون سی بیماریاں ایمرجنسی ہیں جن میں آپ نے واقعی ایمرجنسی کا رجوع کرنا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ مریض کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، مریض کو لکوے کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اس صورت میں ہم مریض کو گھر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی جس میں ہمیں فوراً ایمرجنسی جانا تھا تاکہ مریض کا جو نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، لیکن اس صورت میں ہم آرام سکون سے گھر بیٹھے رہتے ہیں یا گلی محلے کے ڈسپینسروں کو یا فارمیسی والوں کو اپنا مریض دکھاتے رہتے ہیں یا بغیر مریض دکھائے ان سے دوائی لا کر مریض کو کھلاتے رہتے ہیں۔ سپوز کریں اگر ہم اس طرح کا مریض ایمرجنسی میں دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد ان کو دوائی لکھ دیں تو آگے سے یہ فرمائش آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ہمیں اندر سے لے کر دیں۔ اب آپ کو یہ بات کس طرح سے سمجھائی جائے کہ ایمرجنسی میں زیادہ تر ادویات انجیکشن کی فارم میں ملتی ہیں اور کھانے والی ادویات یا گولیاں ایمرجنسی میں نہیں ملتی بلکہ وہ او پی ڈی کی سلپ پر او پی ڈی میں چیک کروانے کے بعد او پی ڈی کی فارمیسی سے ملتی ہیں، اور اگر ان کو کہا جائے کہ آپ صبح او پی ڈی میں آ کر دکھا لیں تو دوبارہ سے وہی دھمکیاں اور سی ایم پورٹل پر کمپلینٹ کہ جی دوائی ہسپتال کے اندر سے نہیں مل رہی۔ مریض کو کس دوائی کی ضرورت ہے، مریض کو داخلے کی ضرورت ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اس بات پر بھی سی ایم پورٹل پر کمپلینٹ کر دی جاتی ہے کہ جناب ڈاکٹر ایمرجنسی کے ذریعے مریض داخل نہیں کر رہے، جبکہ مریض کو ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ایمرجنسی سے داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں یہاں پر غلطی پر کون ہے؟ کیا ہمارا رویہ بحیثیت قوم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی فیکٹ بیسڈ بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف وہ تسلیم کرتے ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے فیڈ کیا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ڈاکٹرز سٹرائک کر رہے تھے، کس چیز کے اگینسٹ؟ کہ ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے۔ اس میں ڈاکٹرز کا ان دا لانگ رن کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں بلکہ ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کیا جائے، ہاسپٹلز میں ایم ٹی آئی یا جو بھی پرائیویٹائزیشن کے ایکٹس ہیں وہ لائے جائیں تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ جب انہوں نے ایمرجنسی میں بھی آ کر چیک کروانا ہے یا او پی ڈی میں بھی آ کر چیک کروانا ہے تو ان کو ایک فیس پے کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دندناتے ہوئے صبح 4 بجے یا 5 بجے ایمرجنسی میں جائیں گے اس مسئلے کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب 4 دن پہلے میرے سر میں درد ہوا تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا اپنا چیک اپ کرواتا چلو۔ ڈاکٹری اور ٹیچنگ یہ دو واحد شعبے میرے خیال سے پاکستان میں رہ گئے ہیں جو کچھ حد تک اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میڈیا ان کو بھی نیگیٹیولی پورٹری کرتا ہے۔ میری میڈیا پرسنل سے بھی گزارش ہے کہ سکے کا ایک رخ نہ دکھایا کریں، ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کو خراب نہ کریں، بلکہ ہمیشہ سکے کے یا آئینے کے دونوں رخ مریضوں کو دکھایا کریں تاکہ ایک ذی شعور انسان کی حیثیت سے لوگ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ میں نے ایک ڈاکٹر یا ایک میڈیکل پروفیشنل کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے اور کہانی کا دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹرز کی کم پے کا رونا نہیں رویا، میں نے آپ کے سامنے یہ نیریٹو بلڈ نہیں کیا کہ ڈاکٹرز کو 36 48 گھنٹے کی ڈیوٹیز کا کیا پے کیا جاتا ہے۔ عیدیں اور شبراتیں جو ڈاکٹرز سرکاری ہسپتال میں کام کرنے والے اپنے گھر والوں سے دور گزارتے ہیں اس کے بدلے ان کو کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کی جاتی، کوئی ایکسٹرا الاؤنس ان کو نہیں دیا جاتا، ان کے بچوں کی تعلیم، صحت یا کسی قسم کا رینٹل الاؤنس ان کو نہیں دیا جاتا۔ ایک پروفیسر صاحب جن کی تنخواہ 2 لاکھ بھی نہیں ہوتی، ان کو رات کے 3 بجے بھی جب کال کی جاتی ہے کہ سر ایک کمپلیکیٹڈ کیس آ گیا ہے اور ہم سرجری سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو پروفیسر صاحب رات کو 3 بجے بھی اٹھ کر آتے ہیں، سرجری میں نہ صرف واش اپ ہوتے ہیں بلکہ صبح 9 بجے تک چلنے والی وہ سرجری کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ان کو کوئی سرکار ایکسٹرا پے فائنینسز کی صورت میں نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ صرف اور صرف خدمت خلق کے جذبے میں اور اپنی ذمہ داری کے جذبے میں رات کی نیند اور اپنا نرم بستر چھوڑ کر ہسپتال تشریف لاتے ہیں۔ امید ہے کہ میں ایک نیریٹو بلڈ کر پایا ہوں گا آپ کے سامنے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کو لے کر اور سرکاری ہسپتالوں کو لے کر۔ پھر بھی اگر آپ کی کچھ کوئریز ہیں تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے سکوں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو رویہ ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہسپتال میں جا کر جو رویہ خوبصورت الفاظ یا جو خوبصورت رویہ ہم ان ڈاکٹرز کے ساتھ رکھتے ہیں، وہی رویہ ہم سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کے ساتھ بھی رکھیں جو کہ ایمرجنسی میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، تو وہ بھی آگے سے آپ کو آرام سے ہی جواب دے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سرکاری ہسپتال آج کے دور میں نعمت ہیں تو یہ بات کہنا بیجا نہ ہوگی۔ امید ہے میں اپنا نیریٹو بلڈ کر پایا ہوں گا اور آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دکھا پایا ہوں گا جو آج تک میڈیا دکھانے سے قاصر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔